المؤمنين بكريم خطاب ورفع درجة العالمين بمعاني كتاب وقص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه المتأدبين بآداب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی دوست چپ نہ رہے، ذرا پوری ایمانداری وفاداری اور دیانتداری سے درود و سلام. الصلاۃ پڑھ لو مل کے ذرا. میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ایک حدیث پاک اور دو خواجہ صاحب کی باتیں، مگر اس سے پہلے دو شعر نعت کو پڑھنا چاہتا ہوں میں. آپ پوری ایمانداری اور وفاداری سے پڑھیں. الصلاۃ جنہاں مغرب دا لنگر کھادا تے حال تھوڑا پڑھنے دا. سبحان اللہ. اچھی پڑھو ذرا کو. الصلاۃ اچھی پڑھو سارے. سائے میں سائے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے.
اونچا بولو سائے میں سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان اللہ واسطے اچھی بولو قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے کیا پیشی کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تینوں ماں دے سینے جو ملنے والے دودھ دے پہلے قطرے دی قسم جڑا ماں نبی علی دی وفا دی پھیلایا ہے بول سکنا ہے تو زور لا کے کہے یہ دل بھی تمہارا ہے ماں سلطنت پکوچے جانا فروخت ماں سلطنت ماں سلطنت پکوچے جانا فروخت مورے حقیر را بس سلیمان فروخت یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کیا پیشی ہم چھوڑی کہ اسی در کو جائیں تو کہاں جائیں
یہ عمر تمہارے ٹکڑوں پہ گزاری انفیت چم سکا کا اتم کہہ گئے سوئے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جم رم جم کہہ گئے سوئے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جم رم جم دو بود ادھر بھی گرا جانا اور جی جاتا ہے تحفے میں بھیجوں میں جنہیں آنکھیں درشن کا تو درشن نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مبلغ یورپ حضرت علامہ ابو طاہر عبدالعزیز صاحب چشتی، مبلغ یورپ ابو طاہر عبدالعزیز صاحب چشتی، فیضان چشتیہ جناب خالد بساؤ صاحب چشتی، جناب اظہر بساؤ صاحب چشتی، جناب طارق بساؤ صاحب چشتی، حضرت علامہ مولانا قاری القرآن فیصل ندیم صاحب گیلانی، تمامی حضرات اپنے اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں جی، بیٹھے 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 تشریف رکھیں، بڑی مہربانی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ دیکھو ہم تو اہل علاقہ علماء ہیں، میں تو آپ سنتے رہتے ہیں، علامہ صاحب چونکہ کبھی کبھی ہمارے سال کے بعد تشریف لائے ہمارے علاقہ میں، تو ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو اور بہت پیاری نعت شریف پڑھ رہے ہیں۔ آپ سبحان اللہ سے ہمارے دلوں کو اور ہمیں اپنا ساتھ قبلہ کے یہ اشعار جو ہیں وہ پڑھیں اور ذوق و دبالہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ فیصل ندیم صاحب گیلانی۔ یہ دل بھی تمہارا ہے، تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، ماں سلطنت بکوچہ جانا فروختے، ماں سلطنت بکوچہ جانا فروختے، مورے حقیر را بس سلیمان فروختے، یہ دل بھی تمہارا ہے، تمہاری ہے، ہم چھوڑی کہ اسی در کو جائیں تو کہاں جائیں، جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ٹکڑوں پہ گزاری، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں
درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظران کیونکہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری رب ذوالجلال کی حمد لم یزل اور لا یزال کے بعد درود و سلام و حضور ساقی کوثر شافع محشر حامی بے کساں سربرے سربراں رحمت عالم ایام نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم سید الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم آقا لجپال آپ دی مقدس مبارک مطہر مطہر منور منور معمر بارگاہ نور ناز دے حضور ہدیہ درود و سلام و ہدیہ نام عقیدتاً پیش کرنے تو بعد عالی مرتبت تو اس کو احتشام دے قابل ارباب فکر و دانش حاملین عقائد قرآن و سنت ادب خردگان نگاہ محبت میری جماعت دے خوبصورت اور خوبرو غشور سنی مسلمان بھائیو لائق ست تکریم و تسلیم و تعظیم عزیز بزرگوں انتہائی بالخصوص اخص الاخص ابو الخطبہ شمس وفا پاسبان عقیدہ رضا خادم در اولیاء پیر طریقت رابر شریعت حامی قرآن و سنت قطع رافضیت و نجدیت و عیسائیت عالمی مبلغ اسلام زبدت العلماء شمس بزم علماء حق یادگار اسلاف عالی مقام حضور قبلہ الحاج ابو طاہر پیر محمد عبدالعزیز چشتی نظامی حفظہ اللہ وَأَدَامَ اللَّهُ ذِلَّهُ عَلِيَّ خصوصاً وَعَلَى كُلِّ مِلَّةِ اہل السنت والجماعہ دیگر مقتدر بزرگ منتظمین معاونین حاضرین و سامعین مہمانان ذی وقار انتہائی بالخصوص جملہ شہزادے بالخصوص صاحبزادہ بھائی طارق مسعود چشتی صاحب عالی مرتبت اخی معظم برادر عزیز صاحبزادہ خالد مسعود چشتی دامت برکاتکم العالیہ اور جملہ خاندان دے افراد دوست اقارب رب تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ اجدہ مقدس عرص مبارک یادگار اسلاف حضور کی قبلہ پیر عبدالحق چشتی نظامی اللہ رحمت الرضوان اور حضور خواجہ غریب نواز دے صدقے اللہ قبول بھی فرمائے منظور بھی فرمائے سالانہ عرص مقدس کی تقریب میرے جیسا گناہگار بھی موجود ہے اور میرے نال فخر ملت علامہ قاری غلام رسول صاحب اور دیگر علماء میری خوش قسمتی کہ میں ابو الخطبہ آپ دے قدمج بیٹھ کے دعا لینے واسطے آیا اور وفادہ رشتہ نبھانے آیا دعا ہے کہ رب تعالیٰ غریب نواز دا صدقہ حضور قبلہ چشتی صاحب صحت والی عمر عطا فرمائے
اور آپ دا سایہ شفقت محبت نور و نگہت ساڑے سراں تے قائم اور دائم فرمائے. پوری توجہ دے نال گفتگو سماعت فرمانا. پہلا جملہ بول کے میں آیت دے ترجمے دی طرف بڑھاں گا. کولے دی کان وچ کسے دا منہ کالا ہو جائے عیب نہیں ہوندا. کوئلے دا کام میں منہ کالا کرنا, ہاتھ کالے کرنا, جسم کالا کرنا. ہیرے دی کان وچ کسے دا منہ کالا ہو جائے بڑا بڑا عیب ہے. یاد رکھنا اسلام نال جنیاں ہستیاں دا رشتہ اور تعلق ہے انہاں دی محبت ہیرے دی کان ہے. اللہ کرے تسی بولو تھوڑی بڑی مہربانی ہوئے گی, تھوڑی عین نوازش ہوئے گی. میرے لیمیٹڈ وقت میں اپنی گفتگو کرنا چاہنا, میں چاہوں گا تسی خود ہی مہربانی فرماؤ تے خود ہی بولو تے بڑی نوازش ہوئے گی. میں پھر کہہ رہا ہوں جنیاں ہستیاں دا تعلق اسلام دے نال ہے. اسلام ہیریاں دی کان ہے. جیڑا اے دے وچ داخل ہو کے او دے پیاریاں نال رشتہ جوڑ کے پھر بھی منہ کالا لے جائے تے او لائن ابلیس دا ساتھی ہے. جڑا رشتہ ہیریاں دی کان وچ جوڑ کے چہریاں تے نور لے جائے صدیق عمر دا ساتھی. اور رب تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جس دن گہرے دوست, الاخلاء جمع ہے خلیل کی, خل گہرے دوست, یار یارانے, تعلق ناتے, رشتے, باپ دا بیٹے دا, ماں دا چچا دا, تائے دا, سسرال ددیال ننیال. جس دن سب رشتے یارانے ناتے تعلق ٹوٹ جان گے, دشمنیاں بھی بدل جان گے. قرآن دوسری جگہ اعلان کرتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابیہ. فرمایا جس دن باپ بیٹے کو دوڑے گا, بیٹا باپ کو دوڑے گا, ہر ایک رشتہ تعلق ناتا ٹوٹ جائے گا. سورج سوا نیزے تے, زمین تانبے دی, انبیاء اذهبوا الی غیری دا اعلان فرما رہے ہوں گے. قرآن آندا ہے مصطفیٰ کریم دی طریقت شریعت تے حقیقت رشتہ جوڑن والے لوگوں الا المتقین, سارے رشتہ ٹوٹ جائے گا. متقین دا جویں رشتہ اج ہے ایویں رشتہ قبر چ ہوئے گا, ایویں رشتہ حشر چ ہوگا. متقین رشتہ ٹوٹ سکدا, اے لفظ بولنے تسی مہربانی فرمانی. متقین رشتہ ٹوٹ سکدا. تقوی دی ڈیفینیشن ہے بچنا, صرف پیشاب دیاں چھٹاں تو بچنا, اے باہر گندی نالی دے پانی تو بچنا, گابر تو بچنا, نجاست غلیظہ تو بچنا, خفیفہ تو بچنا, پھر اپنے جسم نو بظاہر تو لینا. اینے نال پاک ہوندا تے پھر سکھ بھی پاک ہوندا, اینے نال پاک ہوندا تے عیسائی بھی پاک ہوندا, اینے نال جے پاک ہوندا تے پھر ہندو بھی پاک ہوندا. الا المتقین, متقی او ہے, تقوی دار او ہے جدا دل بچے. کس چیز تو بچے؟ مصطفیٰ دی گستاخی تو بچے, صدیق عمر دی گستاخی تو بچے, عثمان و علی دی گستاخی تو بچے, حسن و حسین دی گستاخی تو بچے, غریب نواز تو لے کے داتا لاہوری تک, پیر سیال لجپال تک, حضرت مہر علی تک, حضرت جماعت علی تک, حضرت عبداللہ شاہ غازی تک, ویسے کرنے تک, ہر صحابی ہر ولی بھی بے ادبی تو بچدا رہے. الا المتقین, جنہیں ظاہری پاک ہو جائے گا انہیں باطنی پاک ہو جائے گا. اور ظاہری طہارت انہوں فائدہ نہیں دے گی مستقل, باطنی طہارت انہوں فائدہ دے گی مستقل. باطنی طہارت نہیں تو پھر منافق دا کی حال ہے. باطنی طہارت دی تے گل ہے. میں اسے تے بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھنا چاہنا. جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک سے راوی, والیم 1 کتاب الحب فی اللہ, حضرت انس راوی. جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال متى الساعة
سبحان اللہ حدیث پاک نہ سنو گے تے آپ ہی دوڑے ڈبلے تہاڈی مرضی دی گل ہے نا میں حدیث پاک تلاوت کر رہا متسا صحابہ نو بلایا کول بٹھایا لباں نو ہلایا ایک غلام آیا میرے آقا دی بارگاہ نور چرس کردہ ہے حضور قیامت کدوں آئے گی میری سرکار فرمایا ما عادت لہا قیامت واسطے تیاری کی دیا قیامت کی تیاری کی دیا قیامت واسطے کی سما تیار کیتا ہی میرے حضور کریم دی بارگاہ چ غلام نظر جھکا کے بڑے ادب دے لہجے دے عرض گزار ہویا یا رسول اللہ ما عادت لها من الكثير صلاة ولا صيام ولا دقات او كما قال اعرابي صحابی عرض کی تھی تیاری نماز دنائے روزے دنائے حج دنائے ہے تے تیرا نوکر ہاں تے تیرا غلام نمازاں بھی نال پڑھنا روزے بھی ضرور رکھنا حج و صدقات بھی کرنا پر اللہ دے نبی میں نماز دا حق ادا نہیں کر سکیا روزے دا حق ادا نہیں کر سکیا زکاة دا حق ادا نہیں کر سکیا ایک چیز ضرور ہے میرے کو ولیکنی احب اللہ و رسول اللہ دے نبی نماز بھی پڑھنا روزہ بھی رکھنا حج بھی کرنا مگر نماز نالو زیادہ حج نالو زیادہ روزے نالو زیادہ کائنات دی ہر چیز صرف قسم تو زیادہ باپ تو زیادہ ماں تو زیادہ بہن تو زیادہ بیٹی تو زیادہ ہر چیز تو زیادہ اللہ تو دے رسول نل پیار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ما من أحببت أنت ما من أحببت أنت ما من أحببت میری سرکار فرما دیں یاد رکھی یہ ہر چیز نلو زیادہ تو اللہ دے رسول نہیں پیار کرنا ہے تے پھر قیامت والے دن تو اٹھایا بھی او دے نال جائے گا جدے نال تو پیار کرنا ہے صحابی دا عرض کرنا اس بات دی طرف ذرا غور کرنا آقا علیہ السلام دا مطلق ارشاد فرمانا اور اصول دیا کتابہ دے مطابق المطلق یجری علی اطلاقہ ہی فرما تو ساتھ ہوگا اسی کے جس سے تو محبت کرتا ہے تو اب بتاؤ نا ذرا مصطفیٰ کی محبت کے صدقے صدیق اکبر کو ماننے والوں فاروق اعظم کو ماننے والوں ذوالنورین کو ماننے والوں علی مولا کو ماننے والوں حسن کی سیادت کو ماننے والوں حسین کی شہادت کو ماننے والوں ابو حنیفہ کی فقاہت کو ماننے والوں غوث کی غوثیت کو ماننے والوں غریب نواز تک داتا حجویری تک پیر سیال تک اولیاء کو ماننے والوں جدے نال پیار کرنا ہے قیامت والے دن او دے نال اٹھایا سنیاں نو مبارک ہے کتیاں نال پیار کرنے والا کتیاں نال اٹھایا جائے گا کبوتراں نال پیار کرنے والا کبوتراں نال اٹھایا جائے گا پٹیائی نال پیار کرنے والا او دے نال اٹھایا جائے گا زرداری نو مننے والا او دے نال اٹھایا جائے گا نواز شریف دا چاہنے والا او دے نال اٹھایا جائے گا محمد غلام کدی غریب نواز نال اٹھایا جائے گا کدی داتا لاہوری نال اٹھایا جائے گا کدی خواجہ اجمیری نال اٹھایا جائے گا کدی اپنے آقا دے پیچھے انہاں دے صدقے کھڑا کیا
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیں صحیح بخاری اتو تکن بڑی معروف ہے حدیث پاک کی آخری لائن حضرت انس فرما دیں میں بدر دیکھیا احد دیکھیا خندق دیکھیا خیبر دیکھیا جنون دیکھیا جمال دیکھیا کمال دیکھیا آنا دیکھیا جانا دیکھیا بیٹھنا دیکھیا غریبی ویکھی امیری ویکھی صفہ ویکھیا صفہ دی نیاز ویکھی صفہ دی قسم پرسی ویکھی مدینے دا رواج ویکھیا مدینے دا جنون دیکھیا پھر او اسلام دا غلبہ دیکھیا فما رأیت المسلمین فرحوا بشیء بعد الاسلام فرما لوگو میں نے اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں کو اتنا خوش ہوتے کبھی نہیں دیکھا جتنا خوش تو میرے نبی کا یہ جملہ سن کر ہوئے مصطفیٰ نے جس دن یہ کہا تھا آدمی او دے نال اٹھے گا جدے نال او پیار کر الحمدللہ خواجہ غریب نواز نال پیار حقیقت ایک مصطفیٰ نال پیار ہے اولیاء نال پیار حقیقت ایک کملی والے نال پیار ہے کیونکہ اے سارے او ذرائع نے جڑے حضور تک لے کے جاندے ہیں قرآن آدھا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اللہ تک پہنچنا چاہنا تے پھر وسیلے نو تلاش کر ایو ہستیاں نے جڑیاں حضور تک لے آقا علیہ السلام دی دوسری حدیث پاک صحیح بخاری فرما مثل القلب کریشۃ بارض فلات یقلب الریا صحیح بخاری آقا علیہ السلام نے فرما دل کی مثال ایک پر کی طرح ہے چٹیل میدان وچ پر پیا ہوے ادھر آنے والی ہوا اونوں ادھر لے جائے ادھر آنے والی اونوں ادھر لے جائے ادھر آنے والی ہوا ادھر لے جائے ادھر آنے والی ہوا ادھر لے جائے مگر جدوں پر دے اوتے وزنی پتھر رکھ دیتا جائے ہوا تو ادھر سے بھی چلے گی 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 مگر پر کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اب وہ حفاظت میں ہے اب وہ حصار میں ہے فرما لوگوں دل کی مثال ایک پر کی طرح ہے کبھی یہ کسی کی دستار دیکھ کر ادھر اڑنے لگے کبھی یہ کسی کا لہجہ دیکھ کر ادھر اڑنے لگے کبھی یہ کسی ٹی وی کی سکرین پر مولوی کی میٹھی گفتگو سن کر ادھر اڑنے لگے کبھی یہ کسی کا شہرہ سن کر ادھر اڑنے لگے وہ سب نبی کے گستاخ تو اپنے دل کے اوپر صحیح العقیدہ اللہ کے ولی کا ہاتھ رکھ لو تو بیٹھا گجرانوالہ کے گاؤں کے ایک کونے میں ہوگا حاضری تیری مصطفیٰ کے قدموں اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ انہاں رشتہ انہاں تعلق میں دونوں حدیث پاک بخاری دیاں پیش کیتی ہیں مگر تیسری گل مینوں حضرت خواجہ چورائی دی یاد آ گئی آپ راول پنڈی دے بازار چ گئے ایک للاری کپڑا پہ رنگ ہے رومال موڑے تے سٹیا خواجہ سائیں گئے خواجہ فقیر محمد چورائی جا کے للاری نو آندے نے کی کرنا ہے آندہ للاری ہاں کپڑے رنگنا فرمایا ساڑی چادر رنگ دیں گا آندہ رنگ دیں گا انہیں وچ کڑائی دے سوٹی پکڑی تھوڑا رنگ ڈالیا کدی ادھر رنگ چڑھایا پانی نے چھوڑیا بابا جی دی بارگاہ پیش کی تھی سائیں چادر رنگی گئی آپ مسکرا کے ویندے رہے تھوڑی دیر غور نہ ویکھیا بابے نو پیسے دیتے لے بھی تیرے کنے پیسے جناب 10 روپے فرما لے پیسے چلن لگے تے پوچھدا ہے سونی صورت والے بابیا ایک گل تے دسی جا تسی کی کم کر دے ہو فرمایا اسی بھی رنگ دے ہی کم کرنے انہیں کہا جی تسی بھی رنگ دے ہی کم کر دے ہو تو پھر چادر میرے کو کیوں رنگ آئی جے فرمایا بس فرق ہے نا تینو نبی دی عزت دی قسم تینو علی دی نسبت دی قسم تینو غریب نواز دے پٹکے دی قسم تینو پیر سیال دی ٹوپی تے لگی ہوئی کناری دی قسم تینو عقیدت تے شریعت دی وفا دی قسم میں تینو سواد نہیں دے رہا ثواب دے رہا نصاب دے رہا خواجہ چورائی نظر مار کے کیا بیلیا کم اسی بھی رنگ دے کرنے پر فرق ہے نا تو کپڑے رنگنے اسی دل رنگنے وہ حافظ آپ نے نگاہ ماری منزل یاد ہو گئی میں تے لگدا ہے جدو خواجہ نے نظر مار کے رنگیا ہوئے گا کھڑی والے بابے دا دھیان بھی ادھر ہی ہوئے گا ترجمہ سرکار رومی کشمیر دی زبان ہے ایتے چشتیاں دی بزم تے ہے یہ ابو الخطبہ دی بزم بھی ہے ایتے سر دے امی لوگ بھی بیٹھے
میں چاہاں گا تھوڑی جی نیاز میں بھی لے کے جاؤں. حضرت خواجہ جدو نظر ماری دل رنگیا رومی کشمیر بولے کچا رنگ للاری والا والا کچا رنگی للاری والا لیندا چڑھدا رہندا عشق تیرے دا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدی نہیں لیدا عشق تیرے دا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدی نہیں لیدا. ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بأنبياء ولا الشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء. جناب فاروق اعظم اس حدیث سے پاک کرائی ہے. ابو داؤد تلاوت کرنا جانا اللہ دے نبی ارشاد فرما دے اے صحابہ میری امت دے کچھ ایسے لوگ ہونگے جڑے نبی نہیں ہونگے جڑے شہید نہیں ہونگے. میری امت دے ایسے لوگ ہونگے جڑے نہ ولی ہون نہ شہید ہونگے نہ نبی ہونگے مگر انہاں دے چہرے ویکھ کے انبیاء رشک کرنگے شہداء رشک کرنگے. اللہ دے نبی فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جنات حشر لجن نبی رشک کرنگے شہید رشک کرنگے. فقالوا ملہم 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 آخری لفظ میں پانچ تن دے نام دا پانچ باری حدیث دا جملہ پڑھا تو حسین دے نانے کی زبان دا نوکر بن کے تیاکھیں گا نا سبحان اللہ. کچھ آکھو درہ سبحان اللہ. فقالوا منہم 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 ایمان نہ جالی مولویاں تے جالی پیرہ تھوڑی ماتی نہیں مار چھڑی ہے تو انہوں پتہ ہی لگتا اصل گالتے بھی سبحان اللہ کہنا کہ نہیں کہنا. فقالوا منہم کچھ آکھو سبحان اللہ. جے ساڑھے کو لینج دے بابے نہ ہوندے ایمان نہ تساں جالی پیرانو تے کتب بنا لینا. شکر ہے جے پھاٹکاں تک ہی رکھے آجے تو اڈا پلا ہوئے انہوں نے تھے رکھے آجے کتھے اے کتھے غریب نواز اچھی آکھی ذرا سبحان اللہ. ایک بی بی ہند الولی عطائے رسول میرے خواجہ غریب نواز آتی بارگاہ وچ روندی 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 بی بی روندی روندی آئی ہے میری سرکار فرمان بی بی کی آئی کیوں روٹی ہے
اے غریب نواز وقت دے بادشاہ نے میرا جوان بیٹا نہ حق قتل کر دیتا ہے غریب نواز بولے سیدہ کسے نو خالی نہیں موڑ چل میرے نال چل میرے نال پتر علی داواں عطا نبی دیاں تھوڑی نیکی ہوئے گی میرے کو وقت نہیں نہ میں تے جسارت کرنا چاہنا میں تو انہوں بار بار کما اور ڈسٹرب کراں یا خطیبہ نہ ڈائلاگ اچھ تو انہوں اپنے نال ملائی رکھاں ایتھے تو اندر سے میں حاضری ہوئی ہے اور واللہ با خدا میں اس جگہ تے سعادتاً آیا اور کس مشکل ہی چاہاں کہ میرا اللہ دا معاملہ ہے میں بس صاحبزادہ نال وفاق کرنا آیا میں دوبارہ لفظ کہنا چاہنا فرمایا بی بی پتر بے قصوری فرمایا قسم خواجہ تیرے نانے دے قرآن دی پتر بے قصور فرمایا چل 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 میں تیرے نالا غریب نواز گئے حوالہ میں قرآن دا دے دیں گا اشارہ ان عبارت بھی نہیں پڑھیں گا ترجمہ کر دیں گا جلدی نال بس اس گل میں مکمل کرنا ہے تو جو میرے خواجہ غریب نواز ہند الولی عطا رسول شریعت کے طریقت دا بادشاہ بابا آپ تشریف لے کے گئے چھڑی پکڑی مردے نو بول کے کہہ دیں جے تینو بادشاہ نہ حق قتل کیتا ہے تینو معین الدین دا حکم رب دی رضا نال اٹھ پے تسی سوچ دے ہوگے منڈا قتل ہو گیا جوان منڈا ہے بادشاہ مار دیتا ہے موت ایک واری فیصلہ اٹل پورا ہو چکے ہیں یہ دوبارہ کی میں زندہ کری پھر دیں یہ پتہ نہیں سنیہ کرامتا کتوں کر لیں گے یہ پتہ نہیں کتوں انہا واقعات کر لیں یہ دی اصل قرآن ہے جدو خضر علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام آپ تا ملاپ ہونا سی تے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خلیفہ یوشع علیہ السلام نے فرمایا یوشع پتہ نہیں کنے دیاڑے لگن کننا ٹائم لگے بھوک لگ پوے راہ دکان نہ آئے کوئی بستی نہ آئے کوئی علاقہ نہ آئے مچھلی پھڑ مچھلی بھون تو جو میری طرف صاحبزادہ صاحب ایس جملے تھے تو جو میری طرف فرما مچھلی پکڑ مچھلی پکڑی فرما سر اتار ایدی جلد اتار اینو بھون لے اینو گریل فش بنا انو گریل فش بنایا کوئلے تے بنیا تھیلے وچ زنجبیل وچ گیرہ لگائی لے کے چلے گئے جدو خضر علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام کئی دنہ تو بعد ملے تو جناب موسیٰ علیہ السلام آپ کو بھوک محسوس ہوئی کہ فرما یوشع میری مچھلی پہ لیا میں نے بھوکے لگی ہے جدو تھیلے بھی گیرہ کھولی نہ سراخ ہے نہ گیرہ ٹلی ہے مچھلی بھی پھنڈی ہوئی ہے تھیلے بھی جو مچھلی غائب ہے موسیٰ علیہ السلام فرما دیں یوشع مچھلی کون لے گیا رب ذوالجلال نے فرمایا پڑھ قرآن اے موسیٰ اسی آن علی امت نو دسنا چاہنے جتے رب دے پیارے آنا ملاپ ہو جائے اس جگہ سے آکے مچھلی بھی ہوئے تے مردہ نہیں رہنی رب دے امر نل زندہ ہو رہا ہے تے جی اللہ والیاں نے ملن علی تھان تے مچھلی ہے ہوئے تے زندہ ہو جاندی ہے تے نبیان دے سردار دی زندگی دا کی مقام ہوئے گا تو نہ بولو میں جملہ مکمل کرن لگا میں جملہ مکمل کرن لگا اللہ جدو حضرت جبریل علیہ السلام کوڑی دے اتے آئے موسیٰ علیہ السلام دے کول تے سامری جادوگر نے اس کوڑی دے سمہ دی مٹی لے لئی او جا سونا کٹھا کیتا سی بنی اسرائیل کول او جدا بچڑا بنایا سی اونے دے وچ رکھیا سونے دا بچڑا زندہ ہو گیا بولن لگ پیا کدی نہیں بولے تسی وقت تے کدی بھی نہیں بولے میری دعائے اچھیو بولے جڑا محمد دردہ قدا ہے جڑا جے بھی نہیں بولیا میری ایک بد دعا بھی ہے
اللہ کرے انہوں 19,000 بل آوے ویکھیا جی ایمان نہ تسی کیویں بول دے پٹاک پٹاک بول دے تسی بڈھے جے بابا جی نے بھی دسی ابا جی 19,000 بل آیا انہوں نے کڑی نو ڈانگ مار کڈنی تسی نبی دی واری تے بول دے ہی نہیں نہ بولو ذرا جے جبریل علیہ السلام دی کوڑی دے سما دی مٹی سونے دی مردہ زمین وچ جائے تے بچڑا بول سکدا ہے جنوں رب عرشاں تے بلائے انج نہیں تینو قسم مدینے والے دے پیار دی میں جملہ کہنا چاہنا جنوں رب عرشاں تے بلائے پھر مصطفیٰ مزاری چو کیوں نہیں بول سکتا یہی غریب نواز جدو مدینہ طیبہ گئے نا تے سلام پیش کیتا السلام وہ عرض کرن گے سلام قدمہ چاہت لا کے تُسی کی ویندے السلام اینا دی 60 سال تقریران دی زندگی ہے تقریران دی ساری زندگی دی گل پہ کردا تقریران دی زندگی او دے ایک ایک عشق مصطفیٰ دے حرف دی قسمی اے اعزاز تیرے پنڈ نو کڈا وڈا جنا رب تیرے پنڈ نو عطا فرمایا ہے جدا نہ لے کے سنی اج بھی اتبار کٹ کے آندے نے چشتی صاحب گجراں والے تے وڈے 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 اڑے اڑے سینے والے تے اڑے اڑے مولوی بول کے آندے نے جنی دیر چشتی صاحب ہیں سانو ڈر کوئی نہیں تے میں بھی انہاں دے کول بیٹھ کے تاں ہی تانوں کھڑی مڑ جانا اچھی بولو مینوں انہاں دے ہوندیاں ڈر کوئی نہیں اون جو تسی بولن دے بہت پیڑے ہو ایمان نہ کدی ویلے نالے بول دے ٹکا کے تے بول دے ہی نہیں او چھکا فریدی لائے تے بندے مغروں نچن تے فائدہ کی ہونا ہے جملہ نہیں تو سمجھیا او جے کوڑی دے سما نال جبریل دی نسبت ہو جائے او مٹی سامری دے بچڑے چ جائے تے سونا بول پوے تے جنوں رب حبیب آکھے بولو گے تے میرا نبی بھی تیرے واسطے بولے گا نا پھر اس مصطفیٰ دا کی مقام ہوئے گا ایک خواجہ غریب نواز جدو مدینہ طیبہ گئے نا تو سلام پڑھیا سننا ذرا السلام علیکم یا رسول اللہ جملہ اچھی کیا نہیں میں تاں اگلا جواب بول رہا ہوں اچھی کمی ذرا سبحان اللہ خواجہ غریب نواز نے سلام کیتا نانا جان گنبد خضرا گنبد خضرا تو آواز آئی وعلیک السلام یا خطب المشائخ آکھو تو قسم ہے مدینے والے دے پیار دی میں جملہ مکمل کروں گا یا قطب المشائخ حضور بولے اے تو میرے تکنا حضور بولے لجپال مزاری چ بولے فرمایا بیٹا معین آ گئے عرض کیتی سونا آ گیا فرمایا جا اوتے روندے ہوئے لوگ تیرے دوارے تے آن گے انہاں دی بگڑی بنائی تائیوں تے آپ نو غریب نواز عطائے رسول کیا دوں کیونکہ حضور نے بھیجے نا آقا نے بھیجے جو بی بی آئی نوجوان لڑکے دے کول گئے خواجہ غریب نواز فرما دیں تو جنال آخری کلمات خواجہ غریب نواز فرما دیں بیٹا جے تے تینو بادشاہ نے نحق مارے ہے تے پھر اٹھ کے بہ جا اجے غریب نواز دے جملے مکمل نہیں ہوئے نوجوان لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا تائیں سیانے تو لجپال پریتاں والا تو لجپال تو
بابا جی مسکرائے نہیں مانا میری تو جنت ہی سودے ہو گئے کیونکہ مومن دی مسکراہٹ بھی صدقہ ہوتا ہے تو لجپالی تو لجپال تو لجپالی ایتھے میں چھڑنا ہے تو چکنا ہے کام پریتا والا اسی غریبی نہ مانے اسی غریب نہ مانے تو نہ جانے تے لجپالا سانو کون سجانے اور نسبت شینو شیواں وچوں نسبت شینو شیواں وچوں کر دیندی وے آلا کستوری دی کی قدیر پچھانے کولے وے جنوالا نسبت آلہ نہ لوے تے آلہ ہو جاندہ ہے ادنا لوے تے ارسل ہو جاندہ ہے یاد رکھی الا المتقین ہر رشتہ ہر ناطہ ہر تعلق ٹوٹ جائے گا مگر قرآن والوں کا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے مصطفیٰ والوں کا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے غریب نواز سے رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے داتا پیا سے رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے ولایت کا رشتہ طریقت کا رشتہ حقانیت کا رشتہ سچ کا رشتہ مصطفیٰ کی غلامی کا رشتہ نبی کی وفا کا رشتہ علی کی عطا کا رشتہ اولیاء کی سخا کا رشتہ نبھانا تیرا کام ہے منزل پہ پہنچانا مدینے والے کا اور قیامت کے دن آواز آئے گی یوم ندعو کل اناس بامامہم کئی قول لکھے ہیں امام رازی سے لے کے الوسی بغدادی تک بڑے قول لکھے ہیں ایک قول جید اقوال میں سے یہ بھی ہے قیامت والے دیہاڑے آواز آنی ہے اپنے اپنے امامہ دے پیچھے ہو جاؤ بھائی اپنے اپنے امامہ دے پیچھے شریعت دا پہلا امام سیاست دا بھی امام روحانیت دا بھی امام وکھرا وکھرا نہیں ہوئے کہ نہ وکھریاں دی ونڈ پا سیاست دا امام خلافت دا امام پہلا جدا نام میرا پیر صدیق اکبر آقا دے مسلح تے کھلوتا رشتہ ٹوٹے گا نہیں کملی والے آقا نے فرمایا عمر تو پیچھے کھڑا ہو ابو بکر صدیق دے علی تو پیچھے کھڑا ہو ابو بکر صدیق دے پھر میرے نبی نے دو حدیثہ فرمائیاں ان الشیطان لا یخاف من عمر عمر تیرے کولو شیطان ڈردا ہے عمر تیرے کولو شیطان ڈردا ہے یا علی لا یبغضہ مؤمن ولا یحب منافق علی تیرے نال منافق محبت نہیں کر سکتا مومن بغض نہیں کر سکتا جملہ ختم کر رہے ہیں الا المتقین متقین رشتہ ٹوٹے گا نہیں یہ نہیں یقین آج بھی مزاراں دا جوڑ ویکھ سکنا ہے صدیق عمر دا تعلق مصطفیٰ کریم دے مزار پر انوار نال ویکھ سکنا ہے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تو اگے کھڑا ہو عمر تو پیچھے کھڑا ہو علی تو بھی پیچھے کھڑا ہو میں قیامت تک آنے والے لوگاں نوں دس جاواں جتھے صدیق ہوئے گا اوتھے ہی عمر ہوئے گا اوتھے ہی علی ہوئے گا جتھے علی عمر ہوئے گا صدیق دے کول نہ شیطان آئے گا نہ بے ایمان آئے گا جدوں بھی آئے گا غریب نواز دا غلام آئے گا
حضور خواجہ عبید الدین سیالوی علیہ رحمت الرضوان جاون تو پہلے تھے خواجہ صاحب دے بیٹے انہوں نے کل پرسوں میں بھی اپنی آئی ڈی تے لگائی ہے ترتیب لکھ کے اپنے اسلاف کی یاد تازہ کی تھی انہوں نے لکھ کے دس چھڑیا لوگوں رشتہ قائم رکھنا تعلق قائم رکھنا ناتا قائم رکھنا عقیدہ مضبوط رکھنا قیامت والے دن جڑی بخشش ہونی ہے وہ عملاں تے نہیں ہونی عمل دا دخل ضرور ہے بخشش میں فتویٰ دے رہا ہوں آپ کو چیلنج سے بات کر رہا ہوں جس سکول آف تھاٹ سے آپ اس کی تصدیق کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں قیامت والے دن بخشش کا انحصار عمل پہ نہیں ہوگا عقیدے پہ ہوگا عقیدے پہ دنیا کے سارے عقیدے متذبذب ہیں کوئی صدیق کو سلام عمر کو سلام عثمان کو سلام ان تینوں کی نوکری نہیں کرتا کوئی ان تینوں کی کرتا ہے ان کی نہیں کرتا ایک سنی ہے الا المتقین جو رشتے کا وفادار ہے طریقت کا وفادار ہے شریعت کا وفادار ہے مصطفیٰ تیری گلی کے ذروں سے وفادار ہے ابو بکر کی الف سے لے کے علی کی یہ تک نہ کسی کو نکالتا ہے نہ کسی کو ڈالتا ہے جس کو صحابی کہا جاتا ہے آنکھوں کا نور سمجھتا ہے جس کو علی کہا جاتا ہے ایمان کی دھڑکن سمجھتا ہے طریقت کا رشتہ بھی نبھاتا ہے شریعت کا رشتہ بھی نبھاتا ہے یہ وہ گھر ہے جس گھر سے یادگار اسلاف حضور قبلہ بالخطبہ آپ بیٹھے ہیں اور انہی کے قدموں کی برکت ہے آج بھی کئی فتنے خاموش ہیں ان بزرگوں کی وجہ سے دعا گو ہوں ان بزرگوں کا سایہ سلامت رہے ہمارے سروں کے اوپر عقائد کی دنیا میں اتنا بڑا نام ہے ان کے صدقے سے اللہ علیہ سنت کو اتحاد عطا فرمائے اتفاق عطا فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح شیر و شکر بیٹھ کر اپنے آقا اپنے مولا اپنے آقا کی باتیں نبی کے غلاموں کی باتیں اولیاء کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے تیرے آستان پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی میں کبھی جو لڑکھڑایا میں کبھی جو ڈگمگایا تیری مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی وما علینا الا البلاغ المبین